اور بزرگی کے حوالے سے ابتدائی گفتگو کی تھی، اسی سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کی اس جمعۃ المبارک کی نشست میں، جبکہ عشرہ ذوالحجہ شریف شروع ہو چکا، ہم کچھ مزید عشرہ ذوالحجہ کی فضیلت و عظمت اور بزرگی کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کیسی عظمت و بزرگی والے روز و شب، کیسے رحمتوں والے دن اور برکتوں والی راتیں ہمیں عطا فرمائی۔ یہ وہ مبارک روز و شب ہیں کہ جن کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس عشرہ ذوالحجہ سے بڑھ کر کسی اور دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اعمال صالحہ محبوب نہیں ہیں جتنے ان دنوں میں محبوب ہیں۔ چنانچہ جب صحابہ کرام نے یہ پوچھا تھا کہ کیا جہاد بھی ان دنوں کے اعمال صالحہ سے افضل نہیں ہے، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہاں، جہاد بھی، ماں سوائے اس شخص کے جو اپنی جان اور مال دونوں کے ساتھ جہاد میں گیا اور پھر کچھ واپس نہ لایا، مال بھی قربان کر دیا اور اپنی جان بھی قربان کر دی، تو وہ شخص تو بے شک اس کا یہ عمل، یہ جہاد اللہ کی بارگاہ میں ان 10 دنوں کے اعمال صالحہ سے بڑھ کر ہے۔ لیکن اگر وہ جہاد میں گیا اور غازی ہو کر واپس آ گیا تو اس کا یہ جہاد بھی ان دنوں کے اعمال صالحہ سے بڑھ کر نہیں ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ اس کی عظمت کی تو بات ہے، تو اب ان دنوں کی، ان راتوں کی عظمت و بزرگی اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام میں، قرآن مبین میں سورۃ الفجر کا آغاز ان کلمات سے کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر، اور فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ اب آپ سب جانتے ہیں کہ قسم کس چیز کی کھائی جاتی ہے؟ جو عزت و حرمت والی ہوتی ہے، قسم اس چیز کی کھائی جاتی ہے کہ جب کسی بات کی صداقت کو منوانا مقصود ہو، حقانیت کو ثابت کرنا مقصود ہو، تو قسم کھائی جاتی ہے۔ تو ذرا سوچئے تو صحیح کہ جن چیزوں کی قسم خود رب کائنات کھا رہا ہے تو ان کی عظمت و بزرگی کا عالم کیا ہوگا۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ والفجر، اور فجر کی قسم، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ یہاں فجر کی قسم سے مراد کئی اقوال ہیں اس حوالے سے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہاں فجر کی قسم سے مراد وقت نماز فجر ہے، کہ جس وقت ہم نماز فجر ادا کرتے ہیں اللہ کریم اس بابرکت وقت کی قسم کھا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ وقت ہے، یہ فجر کا وقت وہ وقت ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک وقت فجر کی قسم کھا رہا ہے۔ یا پھر یہ بھی کہا گیا کہ یہ جو عشرہ ذوالحجہ شریف کی پہلی تاریخ ہے، اس کی جو فجر ہے، یہاں مراد پہلی ذوالحجہ شریف کی فجر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قسم کھا رہا ہے۔ یا یہ بھی کہا گیا کہ اس فجر کی قسم سے مراد یوم عید الاضحیٰ کی فجر ہے۔ بہرحال کوئی سی بھی فجر مراد ہو، ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فجر کی قسم کھائی ہے، کہ جب دن کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے اور مسلمان اہل اسلام نماز فجر ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ کریم نے فرمایا ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم۔ تو مفسرین اکرام، اکثر مفسرین اکرام، جمہور مفسرین اکرام اس بات پر متفق ہیں، جس میں صحابہ اکرام میں رأس المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی شامل ہیں۔
وہ فرماتے ہیں کہ ولا یالن عشر، یعنی اور 10 راتوں کی قسم، ان 10 راتوں سے مراد ماہ ذوالحجہ شریف کی ابتدائی 10 راتیں ہیں، یعنی اس عشرہ ذوالحجہ کی یہ پہلی 10 راتیں ہیں کہ جن کی حرمت و بزرگی اس قدر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان 10 راتوں کی قسم کھا رہا ہے۔ اور کیا عظمت و بزرگی ہے، میں نے عرض کیا تھا آپ سے کہ یہ عشرہ ذوالحجہ وہ عشرہ ہے کہ جس میں نیکیوں کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اگر اس عشرہ ذوالحجہ میں کوئی ایک روزہ رکھے تو وہ ایسا ہے گویا اس نے سال بھر روزے رکھے، پورے 1 سال روزے رکھے۔ اور جس نے عشرہ ذوالحجہ شریف کی کسی ایک رات میں عبادت و بندگی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر رہا، نمازیں پڑھی، قرآن کی تلاوت کی، تسبیحات پڑھی، تو گویا ایسا ہے جیسا اس نے شب قدر میں اللہ کی عبادت و بندگی کی۔ تو کتنا بڑا انعام ہے یہ، ان راتوں کی عظمت و بزرگی ہی تو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قسم کھائی۔ تو بڑا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ عشرہ ذوالحجہ شریف عطا فرمایا۔ یہ رحمتوں کے دن ہیں اور برکتوں کی راتیں ہیں۔ یہ ایک دن کا روزے کی فضیلت میں نے بیان کی تھی نا، اسی میں 8 ذوالحجہ بھی آتی ہے جس کو یوم الترویہ کہتے ہیں، اور 9 ذوالحجہ شریف بھی آتی ہے جس کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ یہ ایام، اور 10 ذوالحجہ یوم النحر کہلاتا ہے، یوم عید الاضحیٰ، جس میں ہم سب قربانی کرتے ہیں، نماز عید الاضحیٰ ادا کرتے ہیں۔ تو پورا عشرہ ذوالحجہ ہی فضیلت و عظمت والا ہے، لیکن یہ 8، 9 اور 10 ذوالحجہ شریف تو خصوصی فضیلت و عظمت اور بزرگی کے حامل ایام ہیں۔ خصوصاً 8 اور 9 ذوالحجہ، یعنی اس پورے عشرے میں یکم ذوالحجہ سے 9 ذوالحجہ تک روزے رکھے جا سکتے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ عید کے ایام کے روزے منع ہیں، حرام ہیں، ان کے روزے نہیں رکھے جاتے، منع ہیں۔ تو یہ جو 9 روزے ہیں، ہر دن کا روزہ تو 1 سال کے روزے کے برابر ہے، لیکن 8 ذوالحجہ کے روزے کی فضیلت یہ ملتی ہے، روایات میں یہ ملتا ہے کہ جو شخص 8 ذوالحجہ شریف کا روزہ رکھے تو اس کو اللہ تبارک و تعالی 1000 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، 1000 اونٹ قربان کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور 1000 گھوڑے بمائے ساز و سامان راہ خدا میں دینے کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے جو 8 ذوالحجہ شریف کا روزہ رکھے۔ تو کتنا بڑا انعام ہے، یہ زبان سے کہہ دینا آسان ہے، 1000 اونٹ کی قربانی، 1 اونٹ ہی آج لاکھوں روپے کا ہے، 1 اونٹ، یہاں بات ہو رہی ہے 1000 اونٹوں کی۔ اسی طرح سے پھر فرمایا 9 ذوالحجہ شریف یوم عرفہ، اس دن کا کوئی روزہ رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عرفہ کے روزے کا ایک اجر و ثواب، تو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ 1 سال کے روزے کا اجر و ثواب تو ملے گا ہی ملے گا، لیکن عرفہ کے روزے کا اجر و ثواب یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک پچھلے سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور ایک عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا اگلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ تو عرفہ کا روزہ، یوم عرفہ کا روزہ، 9 تاریخ کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یہی عرفہ کا روزہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ روزہ رکھنے والوں کو 2000 غلام آزاد کرنے کا ثواب، 2000 اونٹ راہ خدا میں قربان کرنے کا ثواب، اور 2000 گھوڑے بمائے ساز و سامان اللہ کی راہ میں دینے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ بڑی فضیلتیں ہیں، عظمتیں ہیں اور بزرگیاں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ چلیے، روزہ میں نے پچھلی نشست میں بھی شاید یہ بات عرض کی تھی، یہ نفلی روزے ہیں، فرض نہیں ہیں، واجب نہیں ہے۔ کوئی رکھے تو بہت اجر و ثواب ہے جیسا میں نے بیان کیا، لیکن کوئی نہ رکھے تو کوئی گناہ نہیں ہے، ملامت نہیں ہے کہ بھئی کیوں نہیں رکھے۔ اللہ توفیق دے تو ضرور رکھنے چاہیے،
بڑے اجر و ثواب ہے. لیکن میں ساتھ ساتھ یہ بات کہا کرتا ہوں کہ یہ پیغام دیا کرتا ہوں اپنی گفتگو میں کہ ان مبارک ایام میں، ان مبارک مواقع پر روزہ رکھنے میں، نفلی روزے کے بجائے اگر ہمارے ذمے فرض روزے ہوں، ماہ رمضان مبارک کے روزے فرض ہیں، بلا عذر شرعی اس کو ترک کرنا سخت گناہ ہے. اگر وہ روزے ہم سے رہ گئے ہیں زندگی کے کسی حصے میں بلوغت کے بعد، تو ہمیں ان ایام کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے ان فرض روزوں کی قضا کا اہتمام کرنا چاہیے. یعنی نیت ان میں ان فرض روزوں کی قضا کی نیت کرنی چاہیے، تاکہ ہمارے ذمہ جو فرض ہے وہ بھی ساقط و ادا ہو جائے، اور انشاءاللہ الرحمن اللہ کریم اس کی برکت سے جو ان ایام کے روزوں کا اجر و ثواب ہے اس سے بھی انشاءاللہ اللہ کریم ہمیں مالا مال فرما دے گا. تو اللہ کے خزانوں میں کمی تو کوئی نہیں ہے نا. اسی طرح سے میں یہ عرض کیا کرتا ہوں ان نشستوں میں، یہ جو رات کی عبادت کا اجر و ثواب بیان ہوا، انسان رات بھر نوافل پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، تسبیحات پڑھے. اور تسبیحات کے حوالے سے میں نے کئی باتیں بیان کی تھیں، عرض کی تھیں کہ کن تسبیحات کا ورد کرنا زیادہ افضل ہے. تیسرا کلمہ خصوصاً اس عشرہ ذوالحجہ میں پڑھا جائے کہ اس میں تسبیح بھی ہے یعنی سبحان اللہ، تحمید بھی ہے یعنی الحمدللہ، تحلیل بھی ہے یعنی لا الہ الا اللہ، اور تکبیر بھی ہے یعنی اللہ اکبر. یہ تیسرے کلمے میں چاروں کلمات موجود ہیں، اور یہ چاروں کلمات اللہ کو بہت محبوب ہیں. عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہی ہے. اور پھر تیسرا کلمے میں آخر میں ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہے. اس تیسرے کلمے کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آتے جاتے ورد کر لیجئے. اسی طرح سے انہی ایام میں اگر تکبیرات تشریق کا ورد کیا جائے، یعنی صرف ایام تشریق میں ہی نہیں، میں نے گزشتہ نشست میں عرض کیا تھا کہ ایام تشریق کیا ہیں. 9 ذی الحجہ، 10، 11، 12 اور 13، یہ 5 دن ایام تشریق ہیں. اور 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ شریف کی عصر تک تکبیرات تشریق کا ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے، یہ میں نے عرض کیا تھا. اور 3 مرتبہ پڑھنا مسنون ہے، تو یہ معمول ہے. تو تکبیرات تشریق اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد ایام تشریق میں تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یہ معمول تھا کہ وہ اس پورے عشرہ ذوالحجہ شریف میں ان تکبیرات تشریق کو پڑھا کرتے تھے. گلیوں میں، محلوں میں، بازاروں میں چلے جاتے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اکابر صحابہ اکرام، ان کا یہ معمول تھا کہ اس عشرہ ذوالحجہ شریف میں بازاروں میں، گلی کوچوں میں، محلوں میں ان تکبیرات کو، ان تسبیحات کو بلند آواز کے ساتھ پڑھا کرتے تھے. تو اس کا معمول بنانا چاہیے. صحابہ اکرام کی سنت ہے، بڑا اجر و ثواب ہے، عام دنوں میں بھی پڑھنے کا اجر ہے، اور خصوصاً اس عشرہ ذوالحجہ کے ایام میں پڑھنے کا اجر و ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے. اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ یعنی ان ایام کی، اس عشرہ ذوالحجہ شریف کی عظمت، توقیر اور احترام دل میں رکھتے ہوئے اس میں زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ انجام دینے. اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اپنے آپ کو گناہوں سے تو ضرور بچانا ہے. یعنی انسان نیک کام نہیں کر سکتا تو کم سے کم برا کام بھی نہ کرے. کسی کو کوئی اچھی بات نہیں کہہ سکتا تو بری بات بھی نہ کہے. بھائی کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا تو کم سے کم نقصان بھی نہ پہنچائے. تو کم سے کم اس عشرہ ذوالحجہ شریف میں پوزیٹو رہ کر کام کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی عظمت، ان ایام کی، ان روز و شب کی عظمت و بزرگی دل میں رکھتے ہوئے اللہ کی عبادت و بندگی کرنی ہے. تو جو شخص ان ایام کی، اس عشرہ ذوالحجہ کی عظمت و توقیر دل میں رکھتے ہوئے اللہ کی عبادت و بندگی کرے گا، اعمال صالحہ انجام دے گا، نمازیں پڑھے، روزے رکھے، صدقہ و خیرات کرے، کوئی بھی نیک عمل کرے، تو اللہ تعالیٰ اسے 10 انعامات عطا فرمائے گا، اسے 10 عظمتوں اور بزرگیوں سے مالا مال فرمائے گا. وہ کیا ہے؟ نمبر 1، اللہ کریم اس کی عمر میں برکت عطا فرمائے گا. اور جب ہم یہ کہتے ہیں نا برکت عطا فرمائے گا،
تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کریم صحت و سلامتی والی عمر عطا فرمائے گا، عمر میں برکت عطا فرمائے گا، مال و دولت میں اضافہ فرمائے گا، اس کے مال میں اضافہ ہوگا، اس کے اہل و عیال اللہ کے حفظ و امان میں آ جائیں گے، اس کے لیے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ یہ انعامات کا بیان کر رہا ہوں میں۔ جو شخص اس عشرہ ذوالحجہ میں اللہ کی عبادت و بندگی اعمال صالحہ انجام دے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے کن انعامات سے مالا مال فرمائے گا؟ عمر میں برکت، مال میں اضافہ، اہل و عیال اللہ کے حفظ و امان میں آ جائیں گے، گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، گناہ مٹائے جائیں گے، نیکیوں کے اجر و ثواب میں اضافہ کر دیا جائے گا، اس پر موت کی نزا کی سختی آسان کر دی جائے گی، اس کے لیے قبر کی وحشت، تنگی اور تاریکی کو دور کر دیا جائے گا، اس کے لیے میزان عمل میں نیکیوں کے پردے کو بھاری کر دیا جائے گا، اس کو دوزخ اور اس کے عذابوں سے نجات دے دی جائے گی، اور اس کے لیے جنت اور اس کی بیش بہا نعمتیں، اللہ کا قرب، اس کا دیدار لکھ دیا جائے گا۔ تو کتنے بڑے انعامات ہیں، کتنی بڑی بزرگیاں ہیں۔ تو اللہ کا شکر اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ عشرہ ذوالحجہ شریف ہمیں عطا فرمایا۔ پھر مزید ہمیں کیا کرنا ہے؟ سوشل، معاشرتی طور پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ معاشرے کے حوالے سے ہمیں کیا اعمال انجام دینے چاہیے؟ مثلا اگر کوئی اس عشرہ ذوالحجہ شریف میں اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے کسی محتاج برہنہ کو، کسی لباس کے ضرورت مند شخص کو کوئی لباس پہنائے، اس کو جوڑا دے، لباس عطا کرے، تو اللہ تبارک و تعالی اسے بہشتی لباس عطا فرمائے گا، بہشتی حلہ عطا فرمائے گا۔ اسی طرح سے کوئی شخص اگر اس عشرہ ذوالحجہ میں کسی یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرے، اس کی کفالت کرے، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ وہ قیامت کے دن جو بڑا ہولناک، ہیبت ناک، وحشت ناک ہے، اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی یتیم کی سرپرستی کرنے والے، کفالت کرنے والے شخص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ پھر اس عشرہ ذوالحجہ میں کوئی شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی تیمارداری کرے، کسی بیمار کی عیادت کرے، تو گویا ایسا ہے کہ جیسے اس نے اللہ کے کسی مقبول بندے کی عیادت کی، اللہ کے کسی ابدال کی عیادت کی، تیمارداری کی۔ پھر کوئی شخص اس عشرہ ذوالحجہ میں کسی مسلمان بھائی کے جنازے میں شامل ہوا، شریک ہوا، تو گویا ایسا ہے وہ کسی شہید کے جنازے میں شامل ہوا، تو کتنا بڑا انعام ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص اس عشرہ ذوالحجہ شریف کی ان مبارک ساعتوں میں، ان روز و شب میں کسی علمی و دینی مجلس میں حاضر ہوا، جیسے اس وقت ہم یہاں بیٹھے ہیں، جمعۃ المبارک کے لیے آئے ہیں، لیکن کچھ لوگ پہلے آ گئے، کچھ یہ دینی اور علمی گفتگو سن رہے ہیں، کچھ معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے، تو یہ ہماری علمی و دینی مجلس ہو گئی۔ تو کسی علمی و دینی مجلس میں شامل ہوا، حاضر ہوا، تو گویا ایسا ہے کہ جیسے وہ کسی نبی و رسول کی مجلس میں حاضر ہوا۔ تو کتنا بڑا انعام ہے، اللہ کا بڑا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر یہ مبارک روز و شب عطا فرمائے، یہ عشرہ ذوالحجہ جیسے ایام عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں اس عشرہ ذوالحجہ کی قدر و منزلت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان روز و شب کا فائدہ اٹھا کر ان میں زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت و بندگی کی اور اعمال صالحہ کی انجام دہی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما توفیق الا باللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم